اور اس کے طریقے میں اور جو پیغام لایا تھا اس میں تبدیلی ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. لیکن حضور جب تشریف لائے ہیں تو انجیل میں تبدیلی کر دی گئی تھی. زیادہ نہیں ہوئی تھی مگر ہو چکی تھی تبدیلی. اور اس کے بعد اب تو صحیح معنی میں انجیل موجود ہی نہیں. نہ توریت موجود ہے نہ عیسائی اپنے مذہب پر ہے. عیسائی تو یہودی مذہب پہ آ گئے وہ تفصیل الگ بتانے کے لیے. اب عیسائی سمجھو تو یہودی ہے در حقیقت. اور اسلام کے مقابلے میں تو سارا کافر ایک ہے. یہودی ہو عیسائی ہو مشرک ہو ہندو سب ایک ہے اسلام کے مقابلے میں. حق ایک ہی ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں. اب اتنا زمانہ حضور کے بعد بھی قیامت تک بیتے گا تو کیسے ہدایت ملے گی لوگوں کو؟ پانچ چند سالوں میں نبی کے جانے کے بعد ان کا دین بدل جاتا تھا. اور حضور کے گئے ہوئے 1400 سال کے اوپر ہو چکے اور قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی موجود ہے اور ویسے ہی رہے گا انشاءاللہ. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اس لیے کہ رہنمائی کے لیے اور کیا چاہیے. اصل قرآن مجید ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. اب کوئی اور کتاب نہیں آنی اور کلام نہیں آنا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ قرآن مجید کا بیان ہے. حضور کی سیرت قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. جو قرآن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کی ہے جو عملی زندگی کی شکل میں حضور نے پیش کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضور پاک تو ہمارے بیچ میں نہیں لیکن جو حضور پر نازل ہوا کیسے مانا جائے کہ یہی قرآن ہے جو نازل ہوا تھا؟ جو جبریل لے کر آئے یہی ہے. کوئی گواہ اور شاہد ہے اس کا تو اس کے گواہ وہ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا. حضور کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا اور حضور نے کس کو بتایا کہ آج یہ نازل ہوا اور آج یہ نازل ہوا؟ حضور نے قرآن مجید پڑھ کر کس کو سنایا؟ کس کو سنایا تھا؟ اللہ کے رسول نے اللہ کا کلام صحابہ کو سنایا تھا. تو قرآن مجید کے پہلے گواہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. اگر صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کر دیا جائے صحابہ کو بے اعتبار کر دیا جائے تو قرآن مجید معتبر رہے گا؟ نہیں رہے گا. یہ سازش کی گئی صحابہ کے خلاف. صحابہ کی شان میں بدزبانی صحابہ کی شان میں گستاخیاں اور نہ جانے کیا کیا صرف اس لیے کہ صحابہ بے اعتبار ہو جائیں تو پورا دین بے اعتبار ہو جائے گا. یہ بنیادی چیز ہے. اور ایک زمانہ تھا جب صحابہ کا نام لینا جرم تھا. ہمارے ہندوستان میں صحابہ کا نام لینا جرم تھا. مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اگر خطیب نے صحابی کا نام لے لیا تو وہاں سے گھسیٹ کر اس کو مارا جاتا تھا. کیوں نام لے لیا؟ لیکن ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. خاص طور پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروق
بٹھا دی گئی تھی صحابہ کے بارے میں کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح ہے. انسان ہونے میں تو عام انسانوں کی طرح. ارے پیغمبر بھی انسان ہونے میں عام انسانوں کی طرح. لیکن جب پیغمبرانہ خصوصیات دیکھیے تو ساری انسانیت سے الگ اعلیٰ. صحابہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کا اخلاص، ان کی للہیت اور دین کے لیے ان کی قربانی دیکھیے تو عام انسانوں سے جدا. صحابہ کی جماعت ہے جس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. کچھ کو اللہ نے نام لے کر حضور نے بتایا یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں. وہ 10 صحابہ ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید میں اعلان ہے کل وعد اللہ الحسنی. سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ جنتی ہیں. تو اللہ نے اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کی اہمیت، ان کی عظمت اور ان کا مقام بتایا ہے. اور جب تک یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور راستے پر رہے گی تو گمراہ نہیں ہوگی. اور جہاں اس سے منہ موڑا اور غیروں کی طرف گئی تو اس کے بعد وہ گمراہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ صحابہ نے اس طرح سے قرآن پڑھا جس طرح سے رسول اللہ سے سنا، اور اسی طرح پڑھ کے صحابہ نے آنے والوں کو سنایا. اسی طرح سب روایتیں قاری صاحبان جانتے ہیں باقاعدہ کتنی روایتیں کہ یعنی الفاظ نہیں، لہجہ پڑھنے کا یہ تک محفوظ ہے حدیثوں میں اور مسلسل چلا آ رہا ہے. پڑھنے کا طریقہ کہ حضور نے کس کس طرح سے پڑھا ہے وہ سب آج تک قاری پڑھتے چلے آئے. قرآن کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کے لیے اس طرح کی حفاظت ہوئی ہو کہ اس کا لہجہ تک محفوظ ہو. تو الفاظ کا بدلنا بہت دور کی بات ہے. لہجہ نہیں بدل سکتا، نہیں بدلا. لہجہ جانتے ہیں جیسے اپنے یہاں لکھنؤ کا آدمی کہے آئیے کھانا تناول فرمائیے، ارے کیا گا آؤ کھانا کھا لو. بات ایک ہی ہے لیکن لہجے کا فرق ہے، کیسے کہا جا رہا ہے. اسی طرح سے لہجے ہیں مگر وہ سارے بڑے معتبر اور ایسے لہجے ہیں کہ چاہے جس لہجے میں جو روایت میں آئے کلام پاک پڑھا جائے اس سے ہٹ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا. تو یہ سب لہجے تک حضور سے لے کر اور آگے امت کو پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس لیے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں. کتنی عظمت اور اہمیت ان کی صحابہ کرام کی. ہم اور آپ جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، خالی اہل سنت نہیں ہے. آپ خالی اہل سنت، اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت تو حضور کی سنت والجماعت سے صحابہ کا اتباع مراد ہے کہ ہم حضور کی اور صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت ہے. کوئی اپنے آپ کو خالی اہل سنت کہے اس کا مطلب ہے صحابہ کو نہیں مانتا ہے. اس لیے ہمارے نوجوان ساتھیوں نے سب سوچا اور سب حالات دیکھے تو اس کے بعد ایک تحریک، ایک تنظیم قائم کی، بنیاد رکھی جس کا نام ہے تحریک دفاع صحابہ. یعنی صحابہ کی طرف اگر کوئی پھوٹی آنکھ دیکھے گا تو ہم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں. صحابہ کا ہم دفاع کریں گے. کوئی ہم پر الزام لگائے گا تو ہم اس کی صفائی پیش کریں گے، منہ توڑ جواب دیں گے اس کا. یہ دفاع صحابہ کے نام سے عنوان سے تحریم قائم ہوئی. لوگ اس کے
ممبر بنتے ہیں 100 روپیہ ماہانہ ممبری اس کی رکھی گئی ہے. لوگ ہر مہینے 100 روپئے دیتے ہیں ممبر بنتے ہیں جو, اور اس سے بہت اچھے اچھے کام انشاءاللہ ہونا ہے. جیسے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے وہی تنظیم کے تحت ہو رہا, جہاں کے لوگ چاہیں گے کہ ہم جلسہ اپنے یہاں کرنا چاہتے ہیں تو باقی اور انتظام وہ کر لیں گے. اور جو مقرر بلانا ہوگا بیان کرنے والا وہ تنظیم بلائے گی, اس کا خرچہ تنظیم برداشت کرے گی. تنظیم سے مراد وہی سارے حضرات جو مانا ہے 100 روپئے دیتے اسی سے پورا کیا جائے گا. اور بہت سارے حالات ایسے ہیں دیہاتوں میں خاص طور پر ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں بیان کرنے کے لیے کہ جو حضور کی بات, صحابہ کی بات, قرآن و حدیث کی بات نہیں بیان کرتے, اپنے مطلب کے بیان کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. تو جب یہ سلسلہ ہوگا تو ایسے گمراہ لوگوں کا بیان رک جائے گا. لوگ تنظیم کے واسطے سے بلائیں گے, خود نہ بلائیں گے تو انشاءاللہ گمراہی نہیں آئے گی اور انشاءاللہ صحیح راستہ ملے گا. تو یہ طریقہ اچھا ہے کہ نہیں, یہ جو تنظیم قائم کی گئی, اس لیے آپ سوچیے گا, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک نیک کام ہے. 100 روپئے حساب سے مہینے کے